بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز و محترم، آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کی ہوگی، کون سی عورتیں جہنم سے نجات حاصل کر سکیں گی۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں رہنے والی عورتیں کم ہوں گی، یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں بیشتر فقراء کو پایا، اور جہنم میں دیکھا تو اس میں زیادہ عورتوں کو پایا۔ بکثرت حدیث پاک میں یہ وارد ہوا ہے کہ آپ نے جہنم کو جب متعدد موقع پر دیکھا تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ پایا، مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ نظر آئیں۔ ایسا کیوں ہے؟ احادیث میں آپ اسے خود اس کی وجہ منقول بیان ہوئی ہے کہ جہنم میں زائد ہونے کی وجہ سے ان کی زبان کی بے احتیاطی ہے، یعنی لعن طعن کرنا، جو سنا زہر آلود گفتگو کرنا، برا بلا جس طرح ہونا، جس کو چاہے کہہ دینا، تانے دینے میں یا کوسنے میں کسی کا کوئی لحاظ نہ کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، ماضی میں خواہش شوہر کی جانب سے کھانے، کپڑے اور دیگر خواہش کی امور میں کتنی ہی رعایت کی گئی ہو، کبھی کوئی اختلاف ہو جائے اور لڑائی کی نوبت ہو جائے تو کہہ دیتی ہیں کیا دیا، کبھی چین و سکھ کی زندگی کو نہیں پایا۔ پیاری ماؤں اور بہنوں، ہرگز منہ سے ایسا جملہ نہ نکالو، یہ شیطانی جملہ غضب و خداوندی کا باعث اور جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا خدا کی ناشکری؟ آپ نے فرمایا شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ عورتیں جہنم میں جانے سے کیسے بچیں گی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس تھا، آپ نے بلا اذان و اقامت کے خطبہ سے قبل نماز پڑھی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے واز میں خدا سے تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کی جانب رغبت دلائی، لوگوں کو نصیحت کی، پھر عورتوں کی جانب تشریف لے گئے، ان کو واضح نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، تم صدقہ خیرات کرو اس لیے کہ تم جہنم میں زیادہ جلنے والی ہو۔ عورتوں کے بیچ سے ایک ضعیف کمزور اٹھی جس کے گال پچکے ہوئے تھے، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم عورتیں شکایت بہت کرتی ہو، شوہر کی بہت ناشکری کرتی ہو۔ بس عورتیں اپنے اپنے زیورات کو صدقہ کرنے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کپڑے میں کان کے بوندے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جہنم میں۔ فائدہ: اللہ خدا کی پناہ، کس قدر عورتیں جہنم میں جائیں گی بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس کے معقول وجہ یہ ہے کہ سیدھی سادھی کمزور عقل اور شریعت کے امور میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں شیطان کے جال اور اس کے مکر و فریب میں زیادہ پھنس جاتی ہیں، نفس کے ہذے اور مزے میں گرفتار ہو کر گناہ میں مبتلا رہتی ہیں، گناہ کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے تو یہ استغفار کرنا بھی صدقہ دل سے نہیں کرتی۔ عموماً نیکیوں کے مقابلے میں گناہ کی باتیں زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ عورتیں کے ماحول میں جو گناہ رائج ہے ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ خوش نصیب عورتیں ان اعمال و امور سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں بچ سکیں۔ مزاروں پر جانا، وہاں دھاگے چھلے باندھنا، مزاروں پر جانا اور ان سے مرادوں کو مانگنا، یہ دونوں گناہ ہی نہیں بلکہ شرک بھی ہے، اور عرس اور مزارات مقدسہ پر جانا وغیرہ وغیرہ۔ حدیث پاک میں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ فال کھلوانا، تویز کنڈے والوں کے پاس جا کر فال کھلواتی ہیں، گھر میں برکت نہیں، شوہر ناراض رہتے ہیں، دکان نہیں چلتی، طبیعت خراب رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔
اور ان جہل تویز کنڈے کرنے والوں کو کہاں غیب کا علم، صرف لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، وہی تباہی غلط ہے۔ ہر پریشانی اور نقصان میں جناتوں سے وغیرہ کا سر جانا اور اس کے دفاع کے لیے واحد تباہی تویز کنڈے والوں کے پاس جانا اور ان سے خلاف شرع تویز وغیرہ حاصل کرنا، بلا وجہ جادو کرتب ٹوٹ کے واحد تباہی عقیدہ رکھنا۔ خدا نخواستہ واقعی اسیب سحر کا اثر ہو تو کسی صالح نیک آدمی سے جو اس فن سے واقف ہو اس سے تحقیق کروائے، پھر قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں ان سے شفا حاصل کرے، یا کسی صالح آدمی سے مشروع تویز لے، وہی اور غلط تعویذات اور عملیات میں پڑھ کر اپنے عقیدے فاسد نہ کریں اور ایمان نہ کھو پائیں۔ عموماً عورتیں تویز گنڈے میں پڑھ کر ایمان و عقیدت فاسد کر بیٹھتی ہیں۔ عورتیں عموماً قریبی رشتہ داروں سے کسی مخالفت اور باہم تنازع کی بنیاد پر کینہ بہت رکھتی ہیں۔ سلسلہ کلام و گفتگو اور ملاقات اور ملنا جلنا سب چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ نفسانی وجہ سے کسی مومن سے 3 دن سے زائد کلام کو ترک کر دینا ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد ترک تعلق رکھے۔ اگر ملاقات ہو جائے تو اس سے اعراض کرے، اور وہ اس سے اعراض کرنے اور ان میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ لعن طعن کوسنا وغیرہ بہت کرتی ہے، ذرا سے معمولی بات پر بھی لعن طعن لڑائی جھگڑے شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو کوستی رہتی ہے جو ناجائز ہے۔ منع کرنے پر باز نہیں آتی اور کہتی ہیں کہ دل جلتا ہے تو کہنا پڑتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے تو کیا جواب ہوگا۔ اکثر عورتیں تارک الصلاۃ ہیں، کبھی بچوں کا بہانہ، کبھی اور بہانے تراشتی رہتی ہیں۔ کچھ عورتیں پڑھتی ہیں تو وقت کا لحاظ نہیں کرتی، کام دام میں لگی رہتی ہیں، جب فارغ ہوتی ہیں تب پڑھتی ہیں۔ بڑی بری بات ہے، تمام کام سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اذان ہوتے ہی نماز کی عادت ڈالے۔ دیر سے بسا اوقات مکروہ اور قضاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ عموماً عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں، یا پڑھتی ہیں تو قضا پڑھتی ہیں۔ رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر سے جاگتی ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تب اٹھتی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، حدیث پاک میں ہے اس وقت اٹھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں تو ایسی ہیں کہ دیر سے اٹھتی ہیں اور نماز ایسے وقت میں پڑھتی ہیں کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں صبح کے وقت میں نماز کے وقت ہونے اور نہ ہونے کا خیال نہیں کرتی، بس پڑھ لیتی ہیں، خواہ وہ نماز فاسد ہو یا صحیح اس مطلب سے نہیں۔ عموماً عورتیں زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہوتی ہیں، چونکہ نصاب اس دور میں اکثر پورا ہو جاتا ہے اور زیورات اس مقدار یا اس سے زائد ضرور ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ان کے ہاتھ میں نقد و روپے نہیں ہوتا اور یہ عذر و شرعاً معتبر نہیں۔ اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے یا تو شوہر سے مانگ لے یا ان سے کہہ دے کہ وہ اتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں نکال دے، جس طرح اور چیز حسب ضرورت مانگ کر پوری کر لیتی ہیں، اس طرح یہ شرعی ضرورت بھی تقاضا اور مطالبہ کر کے پوری کر لیا کریں۔ اگر شوہر دھیان نہ دیے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے کچھ زیوروں کو فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کریں، یا زیورات کی مقدار نصاب سے کم کر لیں، یا بیٹی وغیرہ کو دے دیں، یا فروخت کر کے اپنی ضرورت کے لیے پر خرچ کر لیں۔ مال یا زیور کی وجہ سے عورتوں پر صاحب نصاب ہونے سے قربانی کا ایک حصہ فرض ہوتا ہے۔ اس کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نقد روپے نہیں ہوتا، اس سے نہ زکوٰۃ نہ قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ یا تو شوہر سے مطالبہ کر کے اپنے نام کی قربانی کرائے یا پھر زیور کی کچھ مقدار فروخت کر کے قربانی کرے۔ اس طرح ہمیشہ کرنا ہوگا
یہاں تک کہ نصاب کم ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کی صورت نہیں بن پاتی، ادھر کسی مصلحت اور آئندہ وقتی ضرورت کی وجہ سے زیور کا رکھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، تو پھر یہ ہیرا کرے کہ تمام چاندی کو سونا بنا دے۔ سونے پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کہ 7.5 تولہ نہ ہو جائے۔ اس طرح یہ فرائض ان کے ذمہ واجب نہیں ہوں گے اور گناہ سے بچ پائیں گے۔ مزید اس کے مسائل سے کسی اچھے عالم سے پوچھ لیا کرے یا مسائل کی کتاب میں دیکھ لیا کرے۔ حیض ماہواری اور استحاضہ جو حیض کے علاوہ خون ہوتا ہے، اس کے متعلق مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ حیض کے علاوہ استحاضہ بیماری کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے، اس میں اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ استحاضہ میں بھی ماہواری کے خون کی طرح نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کتنی فرضی نماز کی تارک ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ حیض ماہواری کے علاوہ اگر کسی وجہ سے خون نکلے تو اس سے نماز ساقط ہوتی ہے، نہیں ہوتی، پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ مسائل بھی باریک ہیں۔ بہشتی زیور میں دیکھ کر عمل کریں یا کسی عالم سے معلوم کر لیا کریں، اس میں شرمائے نہیں، یہ شرم جہنم کا سبب ہے۔ عورتیں غسل جنابت میں اکثر تاخیر کر دیتی ہے، یہاں تک کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر رات میں کسی وجہ سے ناپاک ہو گئیں تو غسل کی ضرورت پڑ گئی تو علی صبح غسل کر کے صبح کی نماز نہیں پڑھتی ہیں، بلکہ دن چڑھے غسل کرتی ہیں، اور کسی بھی نماز کو قضا کر دینا، وقت پر نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ غسل کی ضرورت پر علی صبح غسل کر کے صبح کی نماز کو وقت پر پڑھ لے۔ غسل کا انتظام کرنا واجب ہے۔ اس وقت ٹھنڈے پانی سے نقصان دیتا ہو تو گرم پانی کا انتظام کرنا واجب ہے تاکہ وقت پر نماز کی ادائیگی ہو جائے۔ عموماً جب چند عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت و چغلی، شکایت، بیجا اور نامناسب بات کرتی ہیں، جو گناہ کی بات ہے۔ کسی کے متعلق ایسی بات جو اس کے سامنے نہ کہہ سکے، پیٹھ پیچھے ذکر کرنا غیبت ہے۔ عموماً غیبت کا احساس نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا گیا ہے۔ ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی بدتر گناہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی مجلس میں غیبت و چغلی اور شکایت کی باتیں نہ کرے اور نہ ہونے دے۔ کوئی دوسری عورت کرے تو اٹھ جائے۔ ان امور سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ یہ جہنم کے اعمال ہیں۔ لڑنے اور جھگڑنے کا مادہ عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ذرا سی معمولی بات کا پتنگڑ بنا کے لڑنے لگ جاتی ہیں۔ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں، چاہیے کہ اسے برداشت کریں۔ شوہر جس کی ماتحتی اور نگرانی میں زندگی وابستہ ہے، جس کا کرام اس کے ذمہ واجب ہے، اس سے بھی منہ پھیلا لیتی ہے اور سوال جواب ہی نہیں بلکہ جھگڑنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ شوہر اگر نامناسب بات بھی کہہ دے تب بھی جھگڑنا نہیں چاہیے، برداشت کرے۔ ہاں، سنجیدگی اور ادب و احترام سے یہ کہہ دے کہ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں، آپ کی بات بظاہر صحیح نہیں، ویسے آپ کی بات تسلیم ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ اس طرح بات نہیں بڑھے گی، ایک دوسرے کے دل میں عناد پیدا نہیں ہوگا، شوہر کے دل میں بھی اکرام اور لحاظ ہوگا اور باقی تعلقات کی خوشگواری بھی باقی رہے گی۔ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا کہ شروع عمر جوانی میں نماز نہیں پڑھا کرتی، عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد نماز پڑھتی ہیں۔ ایسا ماحول جہالیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز تو بالغ ہونے سے پہلے شروع کر دینا لازم ہے اور بالغ ہونے کے بعد سے فوراً نماز کا پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے عادت نہیں ہوگی تو بلوغت کے بعد بھی پڑھنے کی عادت نہیں رہے گی۔ وہ عورتیں جو نماز کی پابند ہوتی ہیں، وہ سفر کے موقع پر بھی نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں یا قضا کر دیتی ہیں۔ سفر میں نماز کا وقت آ جاتا تو پڑھتے ہی نہیں۔ خیال رہے، نماز کا قضا کرنا درست نہیں،
पर्दे का लिहाज करके वज़ू कर लें। गाड़ियों पर लैट्रिन में वज़ू बखूबी किया जा सकता है। बिला किसी शदीद अज़र की कज़ा करना गुनाह कबीरा है। औरतों में बख़ल बहुत ज़्यादा होता है, कपड़े वगैरह रखती हैं मगर किसी ज़रूरतमंद फ़कीर मस्कीन साइल को अपनी चीज़ नहीं देती। हस्बे मौका वसत की रियायत करते हुए सदका खैरात करते रहना चाहिए। ऐसा ना करना बख़ल है जो जहन्नम के अमाल और असबाब में से है। अगर गलती और किसी की हक तलफी हो जाए तो इसे माफ़ नहीं करती, शर्म करती है। किसी इंसान को तुमसे तकलीफ़ पहुंची, इसकी हक तलफी हुई तो फ़ौरन ज़ुबान से माफ़ी मांग लो ताकि क़यामत में ना फंसो। कोई गुनाह या अल्लाह की नाफरमानी होने पर ना नदामत का एहसास होता है और ना इस्तग़फ़ार और सलात तौबा पढ़कर अल्लाह से माफ़ी की तलबगार होती है। याद रखें कि कोई गुनाह सरदर्द हो जाए तो फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। अल्लाह हमें ऐसी होलनाकियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो थी, ज़रूर आपको पसंद आई होगी, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।